बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। आम खबरें, इसमें एक तो पहली खबर ये मैं आपको दूंगा कि इमरान खान साहब के दौर की दो अच्छी खबरें अभी मज़ीद सामने आई हैं और ये आपको खुशी होगी कि पाकिस्तान कहीं ना कुछ आगे बढ़ रहा है। यानी मैं ऐसा कहूँ कि इमरान खान ने सिर्फ पाकिस्तान को आगे किया तो ये भी ज़्यादती है। मियाँ नवाज शरीफ के दौर में भी कुछ अच्छे काम हुए हैं, गो कि उनसे बहुत शिकवा है कि वो पाकिस्तान की अदालतों को चकमा देकर अपने करप्शन के पैसे का हिसाब दिए बगैर पाकिस्तान से निकल लिए। और यहीं से वो इख्तलाफ शुरू होता है जो बतौर सहाफ़ी मेरे दिमाग में आता है कि आप अपने आप को क्लियर करें, आपने पाकिस्तान में इतनी हुकूमत की है। लेकिन मियाँ साहब के दौर में पाकिस्तान कुछ आगे बढ़ा है, जरदारी साहब के दौर में भी आगे बढ़ा है, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी आगे बढ़ा है, और जो इमरान खान साहब के दौर के अच्छे काम हैं वो अभी तक सामने आ रहे हैं। लेकिन ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट अभी आई है ये ज़्यादा मायूस कर रही है, ये किसी भी फील्ड में बेहतर काम नहीं कर पाई। इसके अलावा आपको बताएंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में आसिफ अली जरदारी साहब का एक स्टेटमेंट, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पास दीगर ऑप्शंस भी हैं, अगर मुझे लॉन्ग मार्च ना करने दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है, तो फिर मेरे पास दीगर ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस क्या हैं वो आपको मैं बताऊंगा। पंजाब काबीना तश्कील दे दी गई है और पंजाब के गवर्नर भी नए आ गए हैं। हमजा शहबाज साहब जो अक्सरियत खो चुके हैं, जो इस वक्त पंजाब के अंदर उनको जो वोट डला था वो वोट ही बोगस करार दे दिया गया। यानी जो वोट उनको डला था उनमें से 25 वोटों को करार दे दिया गया कि ये वोट डले ही नहीं है। तो जो वोट डले ही नहीं है उसकी बुनियाद के ऊपर वो वजीर आला पंजाब कैसे रह सकते हैं, बल्कि अब तो वो अपनी कैबिनेट भी बना चुके हैं। और ये 25 बंदों से जान छूट गई, इनको तो काबीना में भी अब उनको नहीं लेना पड़ेगा और ज़िमनी इलेक्शन में गालिबन यही 25 लोग दोबारा जाकर लड़ेंगे। दूसरी जानब सऊदी अरब और दुबई पाकिस्तान को कैसे पैसा देंगे, इसके बारे में खबर है मेरे पास। और असेंबली में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आ जाएगी, और एक हुकूमत का बहुत बड़ा स्टेटमेंट वजीर मुमलिकत का कि हमारे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। और इमरान खान साहब ने वकला से खिताब किया, वो क्या कह रहे थे। सबसे पहले आ जाते हैं कि जो दो अच्छी खबरें काफ़ी अरसे के बाद आपको मिलती हैं सुनने के लिए, तो वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। पहली अच्छी खबर तो ये है कि जो एसेट रिकवरी यूनिट था इमरान खान साहब का, जिसने एसेट रिकवर करने थे और बैरून मुल्क से पैसा भी लेकर आना था वापस पाकिस्तान में, काबीना डिवीज़न ने अपनी एक दस्तावेज़ जारी की है। और ये इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत पीडीएम की है, यानी एक मुश्तरका हुकूमत है सारी जमातों की, पीटीआई को निकाल के। तो उन्होंने ये बताया कि पीटीआई हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 सालों में 426 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं। काबीना डिवीज़न की दस्तावेज़ के अंदर ये इंकशाफ हुआ है। कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से तैयार करदा दस्तावेज़ात के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बैरून मुल्क से लूटी हुई रकम वापस पाकिस्तान लाने के लिए कायम किए गए असासों की रिकवरी का जो यूनिट बनाया गया था, एसेट रिकवरी यूनिट, इसको ARU कहते हैं, उसने गुज़िश्ता 3 सालों में 426.4 अरब रुपए, यानी 426 अरब और 40 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। कैबिनेट डिवीज़न की 2020-21 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक कुल रकम में से सिर्फ गुज़िश्ता 1 साल में 334 अरब रुपए से ज़ायद की वसूली हुई है। इसमें एक रकम जो है वो मलिक रियाज साहब वाली भी थी, लेकिन इतनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन उनकी रकम भी ठीक ठाक थी। मलिक रियाज साहब ने 190 मिलियन पाउंड जो है वो बरतानिया के अंदर उनका जो पकड़ा गया वो उन्होंने वापस किया था और वो भी पाकिस्तान आ गया। और FIA ने गुज़िश्ता 3 सालों में 6.4 अरब रुपए वसूल किए, जिसमें से 2020 में 3.6 अरब रुपए की वसूली मुमकिन हुई। और अब ज़्यादा वसूलियाँ होनी थी क्योंकि FIA के केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँच रहे थे। रेवेन्यू बॉडी ने ऑफशोर असासों पर 22.8 अरब रुपए के टैक्स की निशानदेही की थी, बशमूल मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया में जो जायदादें थी उन पे, और पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स में शनाख्त किए गए असासों से माली साल 2021 में 5.6 अरब रुपए की वसूली हुई। दस्तावेजात के मुताबिक 30 अरब रुपए की रिकवरी भी बराह रास्त ARU यानी एसेट रिकवरी यूनिट से मंसूब है। यानी इमरान खान साहब के दौर में ठीक ठाक रिकवरी होती रही है। बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि इमरान खान के दौर में क्या रिकवरी हुई या इमरान खान के दौर के अंदर कितना पैसा रिकवर हुआ। इन्होंने तो बड़ा ज़ोरदार किस्म का ये आवाज़ उठाई हुई थी कि हम लूट का पैसा वापस लेकर आएंगे। तो कौन सा ऐसा लूट का पैसा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस लेकर आई। एक और अच्छी खबर है, और ये खबर जो है ट्रिब्यून में भी छपी है और दीगर जगहों पे भी इसकी बाज़गश्त है, सोशल मीडिया पे भी आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो
بہت اچھا اس نے امپریسو 6 پوائنٹس مزید اس نے ترقی کی ہے ورلڈ ٹورزم انڈیکس میں 2021 میں. اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کہتے ہیں اس کا کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے ٹورزم کے سیکٹر کے اندر پرفارمنس دکھائی, اچھی پرفارمنس دکھائی, زیادہ ملکوں کو اور زیادہ سیاحوں کو پاکستان کی جانب راغب کیا. اس میں پاکستان جو بلین ٹری سونامی منصوبہ ہے یا وائلڈ لائف کا تحفظ ہے یا اس کے ساتھ ساتھ جو شمالی علاقہ جات ہیں ان میں نئے علاقوں کی دریافت اور سیاحت کا فروغ, یہ ساری چیزیں جو پاکستان کرتا رہا ہے کچھ آسانیاں پیدا کی ہیں. تو کرونا پینڈیمک کے دوران جو 2021 تھا وہ ایک مشکل سال تھا, لیکن اس کے باوجود 2019 میں 2020 میں 2021 میں پاکستان نے لگاتار بہت اچھا پرفارم کیا ہے ورلڈ ٹورزم انڈیکس میں. تو یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے. 2 اچھی خبریں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب آ جائیں ایک اور خبر کی طرف کہ پاکستان کو سعودی عرب اور UAE پیسے کب دیں گے اور کیسے دیں گے, کیونکہ ان کے پیسوں کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا. پاکستان نے یہ کہا ہے کہ سعودی عرب اور دبئی IMF ڈیل کے بغیر ہمیں پیسے نہیں دیں گے. یعنی پہلے ہمیں IMF کے سامنے جانا پڑے گا, وہاں گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے, ان کی ساری باتیں ماننی پڑے گی, کیونکہ سعودی عرب اور UAE کا یہ ماننا ہے کہ IMF کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا اور سعودی عرب اور UAE صرف برادرانہ تعلقات کی بنیاد پہ کسی ڈوبتے ہوئے ملک کو پیسہ نہیں دیں گے. وہ اپنا پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتے, وہ ایسی جگہ پہ پیسہ لگائیں گے جہاں ان کو پورا یقین ہو کہ ان کا پیسہ واپس نکل کے آ جائے گا. لہذا IMF ایک بڑی محتاط باڈی ہے, وہ جب بھی کہیں پیسہ لگاتی ہے تو اپنے مرضی کے قوانین بناتی ہے, اپنی مرضی کے وہاں پہ سسٹم کو نافذ کرتی ہے, چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہو, چاہے وہ ٹیکسز کی صورت میں ہو, چاہے وہ بہت ساری اور چیزیں ہیں, ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں, شرح سود اور بہت ساری ان کی صورت میں ہو. تو IMF کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ ملک کمائے, چاہے اس کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں. تو جب IMF مان جائے گا تو پھر سعودی عرب اور UAE کو لگے گا کہ ایک سکسیسفل ماڈل ہے, لہذا ہم بھی پاکستان کو پیسے دے سکتے ہیں. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ہم سعودی عرب اور دبئی گئے, دوسرے ممالک سے بات کی, وہ رقم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان سب کا کہنا ہے کہ ہمیں پہلے IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اور دوسرا انہوں نے گارنٹی بھی مانگی تھی, گورنمنٹ سے نہیں کہیں اور سے انہوں نے گارنٹی مانگی تھی, اور یہ بھی تھا کہ کیا یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی, کیونکہ اگر ساتھ میں نگران حکومت آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی بین الاقوامی باڈی یا دوست ممالک اس کے ساتھ نیگوسیشنز نہیں کرتے. ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے, جب پاکستان 2018 میں اسی طرح کے معاشی بحران سے گزرا تھا تو پاکستان بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے پاس جانے سے پہلے چین, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا حمایت. دیکھیں عمران خان صاحب کے دور میں بھی اسی طرح کا مسئلہ تھا, لیکن عمران خان صاحب کی ڈیلنگ اتنی بہتر تھی کہ سعودی عرب نے, چین نے اور UAE نے IMF سے مذاکرات کامیاب ہونے سے پہلے ہی پاکستان کو پیسہ دے دیا تھا, تو پاکستان کے اوپر دباؤ کافی کم ہو گیا تھا. لیکن اس حکومت کے اوپر شاید سعودی عرب کو یا UAE کو اتنا یقین نہیں ہے, ان کو لگتا ہے کہ کرپشن کے کیسز ہیں, اور یہ تو سعودی عرب کے اندر بھی اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں اور یہاں بھی ایسے کام کرتے ہیں, تو ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, چیزیں فوراً نکل جاتی ہیں. جس طرح ان کے خلاف نعرے لگے ہیں سعودی عرب میں, تو جو سعودی عرب کی حکومت ہے یا UAE کی حکومت ہے وہ سمجھتے ہیں اس بات کو, اس لیے وہ اس حکومت کی کریڈیبلٹی کو جانتے ہوئے انہوں نے کہا پہلے ان کو IMF پیسے دے گا پھر ہم دیں گے. جبکہ عمران خان کے دور میں انہوں نے پہلے خود پیسے دے دیے اور اس کے بعد IMF نے دیے, تو پاکستان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو گئی تھیں. بلومبرگ کی جانب سے جو 2009 میں ڈیٹا مرتب کرنے کے بعد پاکستان کا معاشی رسک سکور اس وقت کی کم ترین سطح پر ہے. 1 سال سے بھی کم عرصے میں ملکی زر مبادلہ کے ذخائر آدھے ہو گئے ہیں اور گزشتہ ماہ میں روپے کی قدر میں تقریباً 10% کے لگ بھگ اضافہ ہو گیا ہے, کمی ہو گئی ہے, روپے کی قدر نیچے جا رہی ہے. اور 13 ممالک کے اعداد و شمار کے مطابق یہ ایشیا میں بدترین کارکردگی کا مظاہرہ اب پاکستان کر رہا ہے. یہ 1.5 مہینے پونے 2 مہینے میں پاکستان کو یہاں پہنچا دیا اس حکومت نے, ورنہ اس سے پہلے یہ سارے ادارے پاکستان کے لیے بہت بہتر لکھ رہے تھے, چاہے بلومبرگ ہے, چاہے وہ دیگر ادارے ہیں, چاہے اکانومسٹ ہے, چاہے جتنے بھی ورلڈ کلاس ادارے ہیں جو معیشت کے اوپر بات کرتے ہیں, تو پاکستان کی ترقی کی شرح کو, پاکستان کی ٹیکس کلیکشن کو, پاکستان کی کرونا ہینڈلنگ کو, پاکستان کی بڑھتی ہوئی ریمیٹنسز کو, پاکستان کی بڑھتی ہوئی ایکسپورٹس کو, ان تمام چیزوں کو وہ دیکھ رہے تھے ایک پازیٹیو انڈیکیٹر کے طور پہ کہ پاکستان آگے بڑھے گا اور نکل جائے گا پرابلم میں سے. لیکن یہ جو ایک جھٹکا لگا ہے پاکستان کی اکانومی کو, اس نے بہت بڑی پریشانی کھڑی کر دی ہے, اور اس پریشانی کی وجہ سے معاملات اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ ادارے پاکستان کے
حوالے سے کچھ اچھا نہیں لکھ رہے. آصف علی زرداری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں. ان کا فرمانا ہے کہ اوورسیز پاکستانی گمراہ ہیں, ان کو ملک کے زمینی حقائق کا نہیں پتا. دیکھیں, وہ گمراہ تو بالکل نہیں ہیں, وہ پاکستانیوں کے بارے میں بہت جانتے ہیں, پاکستان کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں, وہ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. صرف وجہ یہ ہے کہ ان کا ووٹ کیونکہ پیپلز پارٹی کو نہیں ڈلے گا, یا ان کا ووٹ کیونکہ فضل الرحمان صاحب کو اور نون لیگ کو نہیں ڈلے گا, اس لیے ان کو ووٹ ڈالنے سے ہی روک دیا جائے. لیکن یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم نامے کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ رستہ بنایا تھا اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا تھا. تو میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ریورس نہیں ہونے دے گی اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. وہ بہت محب وطن ہیں, پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں, اور سالانہ پاکستان کو 35 سے 40 ارب ڈالرز دیتے ہیں. یعنی 6-8 ارب ڈالر کے لیے ہم IMF کے سامنے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی ہر بات مان رہے ہوتے ہیں. تو یہ 35-40 ارب ڈالر جو پاکستان آتے ہیں, اوورسیز پاکستانی اپنی محبت میں پاکستان میں بھیجتے ہیں اور اپنے پیاروں کو بھیجتے ہیں. وہ یہاں پاکستان میں ہی خرچ ہوتا ہے پیسہ, پاکستان کی اکانومی آگے بڑھتی ہے, تو اس سے پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن شاید پاکستانیوں کے ڈالرز چاہیے, پاؤنڈز چاہیے, ریال چاہیے, دینار چاہیے, لیکن پاکستانیوں کا ووٹ کا حق جو ہے وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو بدقسمتی سے نہیں چاہیے. عمران خان صاحب نے وکلا سے بھی خطاب کیا ہے. جو وفاقی حکومت ہے وہ وکلا کو فنڈز جاری کر رہی ہے, 20 کروڑ روپے کے فنڈز دیے ہیں, مزید بھی توقع ہے آنے والے دنوں میں وہ دیں گے. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ وکلا کو ایک طرح کی, یعنی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وکلا کو برائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ان کو وکلا کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ بڑے غیور لوگ ہیں اور وکلا قیادت اس بات کو سمجھتی ہے. نوجوان وکلا خاص طور پہ اس بات کے بڑے قائل ہیں کہ آزادی اور خود مختاری کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. یہ پیسہ ان کا حق ہے, ان کے اپنے ٹیکس کا پیسہ ہے, یہ ان کا حق ہے, وہ گورنمنٹ سے لیں اور اپنے ترقیاتی کام کریں. وکلا کی تنظیموں کے لیے, وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے جتنا کام کر سکتے ہیں وہ کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے لیے بھی آواز اٹھاتے رہیں گے, اپنے اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے. اور وہ نظر آ رہا ہے, عمران خان صاحب نے پشاور میں وکلا سے خطاب کیا اور وہاں بڑا دھواں دار ان کا خطاب تھا. ایک جو وزیر مملکت ہے ان کا سٹیٹمنٹ آیا کہ زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں بچے. حالانکہ تھوڑا عرصہ پہلے جو معیشت کے انڈیکیٹر سے وہ بہت اچھے تھے, اگر تو پیسے زہر کھانے کے لیے بھی نہیں بچے تو شہباز شریف صاحب نے 28 ارب روپے کی سبسڈی کیسے اناؤنس کی. پھر بہت ساری سبسڈی جو پبلک کو دی جا رہی ہیں وہ کہاں سے دی جا رہی ہیں, جتنے منصوبے اور پروجیکٹ آپ اگر شروع کر رہے ہیں تو وہ کہاں سے شروع کر رہے ہیں. اور کروڑوں روپیہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر لگ رہا ہے, اس کی تزئین و آرائش کے اوپر کھانے کا بہترین بندوبست ہو رہا ہے, ظہرانے ہو رہے ہیں, عشائیے ہو رہے ہیں. تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ وہی پیسہ ہے جو عمران خان صاحب جمع کر کے گئے تھے اور اب موجودہ امپورٹڈ حکومت اس کو بے دردی کے ساتھ خرچ کر رہی ہے اور بہت تیزی سے خرچ کر رہی ہے. عمران خان صاحب نے جو اپنا آخری آپشن بتایا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی مزید آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہیں, صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ایک لانگ مارچ ہی کرنا ہے یا آزادی مارچ لے کر اسلام آباد آنا ہے. ایکچولی انہوں نے سارا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھا ہے اور وہاں درخواست کی ہے کہ ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیا جائے. ہم ایک لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آنا چاہتے ہیں, رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں, جو شہری آنا چاہتے ہیں ان کو آنے دیا جائے, یہ ان کا جمہوری حق ہے. جیسے ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو 2 مرتبہ آنے دیا, جیسے PMLN نے جتنے دل کیے جلسے کیے پاکستان بھر میں ان کو کبھی نہیں روکا گیا, جیسا کہ PMLN لانگ مارچ لے کر آئی اسلام آباد تک, جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری سندھ سے لانگ مارچ لے کر آئے اسلام آباد تک, تو کسی نے ان کو کہیں نہیں روکا. سندھ اور پنجاب کے بارڈر کو بند نہیں کیا گیا, پنجاب سے اسلام آباد کے بارڈر کو بند نہیں کیا گیا, فضل الرحمان صاحب کے لیے کبھی پشاور سے آنے والے قافلے کو یہ ترنول کے مقام کے اوپر نہیں روکا گیا. تو یہ عمران خان صاحب نے ایک جمہوری پریکٹس کی ہے کہ نہ کسی پہ ٹارچر کیا. ان پولیٹیکل معاملات میں, پولیٹیکل معاملات کے ہٹ کے ان کے اوپر بھی بہت سارے ایلیگیشن ہیں. یہاں جب سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے تھے تو بدترین شیلنگ ہوئی تھی ان کے اوپر عمران خان صاحب کے دور میں. بعض اوقات بڑی لاٹھی چارج بھی ہوئی ہے, سندھ حکومت بھی کرتی رہی ہے, یہاں وفاق میں بھی ہوتی رہی ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو جب وہ احتجاج کرنے نکلے یا پولیٹیکل گیدرنگ کرنے نکلے تو ان کو پورا موقع دیا گیا ہے. وہی موقع بھی عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر مجھے موقع نہیں ملتا تو میرے پاس دیگر آپشن بھی ہیں. یہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا اپنا بھی انہوں نے کہا کہ ان کا اپنا بھی ٹیسٹ ہے اور وہ ہمیں یہ اجازت لے کر دیں جو آئین کے مطابق ہمیں ملتی ہے. خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, پاکستان کی تاریخ میں ایسا سلوک کبھی نہیں دیکھا.
अगर लोगों को ना रोका गया तो 20 लाख लोग जरूर इस्लामाबाद आएंगे, ये मैं जानता हूं। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ये नहीं होता और अगर इदारे अपना काम नहीं करते तो अवाम के सामने बेनकाब होंगे और सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक की हिफाजत नहीं करेगा तो ये जमहूरियत नहीं है, हमें आइन पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता है। फिर जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो उन्होंने इमरान खान साहब ने बता दी, हिकमत अमली। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन नहीं देती तो हमारी दूसरी स्ट्रेटजी होगी, हिकमत अमली ये होगी कि हमारे पास दीगर ऑप्शन भी हैं जिसमें पहिया जाम है। एक ऑप्शन कि पाकिस्तान को हम रोक देंगे, सड़कें ब्लॉक कर देंगे, बैठ जाएंगे धरने देके पूरे पाकिस्तान में, तो पहिया जाम की भी एक ऑप्शन है, वहां पे फिर मार कुटाई होगी और वही सारा कुछ होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि शटर डाउन की एक हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम हड़ताल करा देंगे पाकिस्तान में, तो लॉकडाउन टाइप की एक सिचुएशन, शटर डाउन टाइप की एक सिचुएशन वो कह रहे हैं ये भी हो सकती है। तो ये इमरान खान साहब की हिकमत अमली हो सकती है आने वाले दिनों में। देखना यह है कि वो क्या करते हैं। बहरहाल एक डिबेट चल रही है और इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज हैं, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर बड़ी अहम तैनातियां कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब का अपोजिशन लीडर होता मिसाल के तौर पर असद उमर या शाह महमूद कुरैशी, तो ये तैनातियां पीटीआई मिलकर कर रही होती। तो क्या पीटीआई को, ये बहस उनके अंदर भी चल रही है, कौमी असम्बली को वापस रीज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लास्ट टाइम जब हमने पूछा तो इमरान खान साहब ने कहा रीज्वाइन करने का मतलब यह है कि मैंने इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लिया और जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसके आगे भी सर झुका लिया, ये इमरान खान साहब ने कहा था। लेकिन जो पॉलिटिकल विजडम है वो ये कहती है कि आप इस मौके को ज़ाया ना करें, वरना जो चेयरमैन नैब वो लगा देंगे वही लगा रहेगा, जो मेंबर वो तैनात कर देंगे वही तैनात रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।